اللہ نے نبی بھیجے ان دو کاموں کے لیے. یہاں پر ذرا رک کر، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، یہ والی تسبیح پڑھو مرتبہ بلند ہو جائے گا، قرآن حفظ کرو اتنے درجے مل جائیں گے، مجلس اٹینڈ کرو یہ ہو جائے گا. یعنی یہاں پر ایک کام کرو وہاں پر تمہیں اجر ملے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دین میں تحریف ہے. اس کو بڑے بھی اور خاص طور پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے، دین کے ساتھ، سب ادیان کے ساتھ، لیکن بالخصوص اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے مل جل کر یہ ظلم کیا ہوا اور دھوکے میں غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ دین نے چند مخصوص چیزیں بتائی ہیں جن کا نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، مثلا عزاداری. ہم اپنے مکتب اہل بیت میں ان کے نام بھی لیں، عزاداری ہے، ماتم ہے، یہ عبادات، ان سے آخرت میں شفاعت ہو جائے گی، جنت ملے گی، اور یہ دین ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ دین کی ٹکڑے ہوئی شکل ہے. ایک ٹکڑا یعنی آدھا ٹکڑا غائب کر دیا گیا، آدھا حصہ غائب کر دیا گیا دین کا، اور آدھا حصہ دکھایا گیا. کیسے؟ نبی خوشخبری دیتا ہے. نبی یہ خوشخبری نہیں دیتا صرف کہ تو یہ نماز پڑھ، تو یہ نماز پڑھ، تو نماز قائم کر تو آخرت میں تو اس کا اجر پائے گا. نبی کہتا ہے جو نماز تجھے میں بتا رہا ہوں، یہ نماز جب تو پڑھے گا تو دنیا میں سب سے پہلے اس کا اثر دیکھے گا، آخرت کی بات بعد میں ہے. دنیا میں نماز کا کیا اثر ہے؟ وہ نماز جو حقیقی نماز ہے، اس نماز کا اثر کیا ہے؟ قرآن کے لفظوں میں اس نمازی پہ کیا اثر ہوگا؟ سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز روکتی ہے، تنہا نہیں سے، منع کر دیتی ہے. اس میں یہ تاثیر ہے، منع کر دیتی ہے بے حیائی سے اور دیگر گناہوں سے. منکر یعنی جس چیز سے منع کیا گیا، اللہ نے منع کیا. ہم کہتے ہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے، سادہ اردو میں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے نماز روک دیتی. ادھر حالت وہ ہو رہی ہے کہ تحریف دین کی دیکھیں، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے، ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت آپس میں ساری شریعت کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ ایک. اسی طرح دکان پہ بیٹھا ہے، دھڑا دھڑ بے ایمانی کیے جا رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے جا کے نماز پڑھنی. یہ ہم نے نماز کو کیا کیا ہے؟ یعنی وہ جو اللہ نے نماز دی تھی اس کو سمجھنے کی بجائے اور اسے پڑھنے کی بجائے ایک ورزش نما چیز کہ جو ہمیں یہ سکون دیتی ہے کہ میں زور کے بعد سے لے کر میں نے مغرب تک جتنے میں نے فراڈ کیے تھے بیٹھ کر وہ سارے معاف ہو گئے. حدیث میں یہی بتایا ہوا ہے. اچھا یہ حدیث سمجھنے کا معاملہ بھی دیکھیے، توجہ فرمائیں. ایک آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، اس حدیث کو آپ سنیں. حدیث نہیں ہے یہ، لیکن حدیث بن گئی ہے. بنائی کس نے؟ ہماری نظروں میں کسی ایسے نے بنائی کہ جو شیعوں کو کرپٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسی ہستی کا نام استعمال کیا کہ جس کا نام سن کے ایک شیعہ کا دل کھچ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. اور اس ہستی کا نام لے کر
آگے بات کیا بتائی سنیے گا، شاید آپ نے سنی ہو. ہم ایک جگہ بھی پچھلے دنوں میں بیٹھے تھے تو ایک مولانا صاحب عوام کو بیان کر رہے تھے وہاں. حدیث کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اور بعض لوگ اسے بیان بھی کرتے ہیں. لیکن آپ اپنی عقلوں سے غور کریں. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میں معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض اوقات میں سمجھانے کے لیے غلط بات کرتا ہوں تو بعض کو ایسی پسند آتی کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ میں ایک جھوٹی بات بتا رہا ہوں، ایسا نہ کوئی کر دے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے کسی امام کے نام پہ گھڑ کے ڈال دے، رسول اللہ کے نام پہ گھڑ کے ڈال دے، کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے اور اٹھ کر جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج یہ جتنے گناہ کرے تم نے نہیں لکھنے. اتنا زبردست پیکج ہے بے ایمان کو، رشوت خور کو، حرام خور کو، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، کتنا زبردست پیکج. وہ کیا کہے گا؟ میں ایک دفعہ نہیں، میں پورا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے لانتے کرتا ہوں اور اس کے بعد چھرا لے کے معاشرے میں آ جائے جو اس کا دل کرے، کیونکہ اس کو گارنٹی کیا دی گئی ہے کہ تو نے صبح جو لعنت کی ہے آج تو جو مرضی گھپلے کر تیرا گناہ نہیں لکھا جائے گا. توجہ فرما رہے؟ کس کے نام پر؟ بی بی کے نام پر. تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ وہ جو اندھی عقیدت ہوتی ہے اس سے نکل کر اس حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کہیں گے یار یہ جس نے بنائی ہے نا اس نے یہ چاہے کہ شیعہ بے ایمان ہو جائے. صبح اٹھ کے ایک کام کرے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج لکھا ہی نہیں جائے گا. جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج صبح میں نے سارا پیکج لے لیا، خرید لیا، صبح اٹھ کے میں نے پیکج ایسا کروایا ہے کہ آج میرا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. جو مرضی کروں، ماں باپ سے جھوٹ بولوں، ماں باپ سے بدتمیزی کروں، دھوکے کروں، جو مرضی کر لوں، آج کا دن میرا گناہ لکھا نہیں جائے گا. شام کو آئے گا، آرام سے سوئے گا، ٹھیک ہے، صبح اٹھے گا پھر وہی کام کرے گا، اپنے کام پہ چلا جائے گا. کس کی مثال ہے؟ کہ جنہوں نے دین دیا ہے انہی کے نام پہ لوگوں کا، ان کے ماننے والوں کا دین خراب کرنا. چونکہ جب انسان ایک ایسی ہستی کا نام سنتا ہے جس سے وہ شدت کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے تو بعض اوقات اس کی عقل پھر کام کرنا کم کر دیتی. عقیدت عربی زبان میں ایک جملہ ہے کہ محبت اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی. محبت ہو جائے کسی سے انسان کو اپنا فائدہ نقصان بھول جاتا ہے. بغض میں بھی انسان عاقل نہیں رہتا، وہ کرتا ہے جو اس کے بغض اور نفرت کا تقاضا ہو، اور محبت میں بھی وہ کرتا ہے کہ جو اس کی محبت کا تقاضا ہے، پھر وہ عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ اس آیت کے آخر والا جملہ میں اشارہ کر دوں چونکہ بات آ گئی ہے. آخر میں کیا ہے؟ واللہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. تو اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کر دی کہ جو ایمان لائے تھے ان باتوں میں جن میں اختلاف ہوا تھا. یعنی جب اختلاف ہو گیا تو اللہ نے ایمان کا نتیجہ یہ دیا، جن کے اندر ایمان تھا خدا نے ان کی ہدایت کر دی کہ اس اختلاف کے دور میں تمہاری پالیسی کیا ہونی چاہیے، تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس اختلاف کے دور میں، اس اختلاف کے مسئلے میں، اس اختلافی موضوع میں تمہاری روش کیا ہوگی. اللہ نے انہیں گائیڈ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن تھے. اندھے مومن تھے نہیں. وہ آیات سورہ یونس کی یاد کیجئے جو میں نے پہلے پڑھی 2 دن، وہ کیا کہتی ہیں کہ کوئی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کے اذن کے سوا، وہ جو حقیقی ایمان ہوتا ہے. اور وہ کس کو اذن ملتا ہے؟ جو عقل استعمال کرتا ہے. اور جو عقل استعمال نہیں کرتا اللہ کہتا ہے ان کے حصوں میں اللہ نے رجس رکھ دیا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قرآن مجید کی باتیں جو ہم جو سنتے رہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے، بڑا یوں ہے، بہت سمپل ہے. جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بنیادیں چاہیے، فاؤنڈیشنز چاہیے، وہ اللہ نے اتنے سمپل لفظوں میں بیان کی ہیں کہ اس سے زیادہ سمپل بیان ہی نہیں ہو سکتا. مشکل جگہ بھی ہیں لیکن قرآن کا اکثر حصہ آسان.
سمجھنا آسان ہے. جو بچے اور جوان بیٹھے ہوئے ہر جگہ پہ کہتا ہوں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں, اور ڈیوٹی اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے چاہتا ہوں کہ میں خود بھی اور آپ بھی قیامت کے دن قرآن سے دوری کی جو اللہ کے رسول کی شکایت ہے اس سے بچ سکیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں, میں قرآن سے میرا رابطہ ہے یا نہیں رابطہ, میں قرآن سے قریب ہوں یا قرآن سے دور ہوں. ہم میں سے اکثریت کو جواب ملے گا ہمارے اپنے اندر کا, جو اللہ نے عدالت بٹھائی ہوئی ہے, وہ کہے گا تو قرآن سے دور ہے, تیرا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ تو اگر میں قرآن سے دور ہوں, اگر میرے بچے قرآن سے دور ہیں, میری بچی قرآن سے دور ہے, میری بیوی قرآن سے دور ہے, بیوی کا شوہر قرآن سے دور ہے, اگر وہ ایمان رکھتی ہے کہ جو باتیں اللہ نے کی ہیں قرآن میں وہ برحق ہیں, تو اسے ڈرنا چاہیے کہ جب رسول کہیں گے یہ لوگ میری امت قرآن سے دور ہو گئی تھی تو میں بھی زد میں آ رہا ہوں, میرے بچے بھی زد میں آ رہے ہیں, میں انہیں کیوں نہ بچاؤں؟ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرا بچے نے اچھے اسکول میں نہ پڑھا تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا, اس کا مجھے اتنا خوف ہوتا ہے, اتنی محنت کرتا ہوں, اتنا سنجیدہ لیتا ہوں, اس بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتا؟ عاقلانہ ایمان. تو وہ جو عاقلانہ ایمان ہے, جو عقل کے نتیجے میں ایمان وجود میں آیا, عقل کے استعمال کے نتیجے میں صحیح ٹریک صحیح راستے پہ چلا ہے, وہ جو ایمان ہے اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو میں اختلافات کے معاملے میں ہدایت کر دیتا ہوں کہ تم نے کیسے چلنا ہے. وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے, وہ جذبات کی زد میں آ کے آگ بگولا ہو کر دشمن سے استعمال نہیں ہو جاتے, اپنے ہی مکتب کے خلاف سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنے مکتب کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے, اللہ ان کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. پس جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی جو خوشخبری دیتا ہے وہ صرف آخرت کی خوشخبری نہیں ہوتی. نبی کہتا ہے میں جو تیرے لیے دین لایا ہوں, تو جو دنیا میں چاہتا ہے نا اپنے معاشرے کے لیے, اپنے لیے, اگر اس دین کو تو قبول کرے گا تجھے دنیا میں بھی جو تو نعمتوں کا طالب ہے تجھے مل جائیں گی, فراوان ہو جائیں گی. قرآن سے بتاؤں آپ کو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ, اور اگر اہل کتاب جو تورات کی تعریف کر چکے ہیں, انجیل کی تعریف کر چکے ہیں, اگر یہ لوگ اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر اپنی تورات کو اپنی انجیل کو قائم کر دیتے, قائم کرنے کا معنی واضح ہے, ڈٹ جاتے اس پر, جو آئین, جو قانون, جو روش, جو رویے تورات نے دیے, انجیل نے دیے, اللہ نے دیے, اگر اس کو قائم کر لیتے تو کیا ہوتا نتیجہ؟ آخرت میں بخشے جاتے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اپنی اسی زندگی میں سروں کے اوپر سے بھی فراوان کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی ان کو کھانے پینے کی چیزیں, یعنی آسمان بھی ان پر وسعتیں کر دیتا اور زمین بھی اپنی نعمتیں ان کے لیے اگل دیتی. دنیا میں غربت, افلاس, اس قسم کی چیزیں نہ رہتی, یہی فراوانی ہو جاتی. یعنی اس دنیا کی خوشخبری. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو میں دینی کام کر رہا ہوں ان کا رابطہ آخرت سے ہے, دنیا سے رابطہ نہیں ہے. دنیا کی گائیڈ لائن میں نے کہیں اور سے لینی ہے, مغرب سے لینی ہے, ویسٹ سے لینی ہے, وہاں سے لینی ہے. جو یہ سمجھتا ہے وہ اسلام کو ایک ناقص شکل میں اس نے دیکھا ہے, وہ اصل اسلام کو دیکھ ہی نہیں پایا کہ اس کو فالو کرے. بس جو دین نبی لے کر آتا ہے وہ آخرت کے لیے تو نتائج رکھتا ہے, لیکن دنیا کے لیے بھی نتائج رکھتا ہے. صرف یہی نہیں ہے, اگلی بات سمجھیے گا, اے کاش کہ میں سمجھا پاؤں کہ اگر جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں دین کا تصور ہے,
اگر اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اگر دنیا میں جو آپ کو آپ کی زندگی میں چیلنجز درپیش ہیں، دنیا میں اس معاشرے میں آپ کو ناہمواری ناانصافی نظر آ رہی ہے، دولت کی غلط تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک طرف دولت کے ڈھیر ہیں، ایک طرف غربت اور افلاس ہے، ایک طرف اتنے مواقع میسر ہیں جہاں مرضی جس کرسی پہ اس ملک کی جا کے بیٹھ جاؤ، اتنے رابطے ہیں میرے باپ کے، وہ یہ سفارش کر کے یہ کر دے، اور دوسری طرف سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دھکے کھاتا پھر رہا ہے، یہ ان مسائل کے لیے اگر آپ کا دین، جسے آپ دین سمجھ کے فالو کر رہے ہو، میں قریب لے ہوں آپ کو، اگر آپ کی عزاداری، اگر آپ کے ذہنوں میں موجود کربلا، اگر آپ کا امام حسین جس کا آپ کو تعارف کروایا گیا ہے، اگر وہ آپ کے ان مسائل کے لیے آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے رہا، تو یقین کر لیجئے آپ کو نہ عزاداری صحیح بتائی گئی ہے، نہ امام حسین کا صحیح تعارف کروایا گیا ہے، نہ دین اسلام کا، نہ مکتب اہل بیت کا، سب کا غلط تعارف کروایا گیا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہو کہ ان کا نتیجہ صرف ہم کو آخرت میں ملنا ہے اور دنیا کے معاملے میں یہ ہمیں کچھ گائیڈ نہیں کرتے، کچھ گائیڈ نہیں کرتے، رسول آئے گا، جیسے ہی مشکلات کا دور کم ہوا اور مدینہ میں اسلام کو طاقت ملی، آیا مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی یہ نہ کہے کہ مولا تو ویسے کہ ویسے ہی رہے، رسول اللہ تو ویسے کہ ویسے رہے، بھائی ایک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ میں ہے ہی نہیں کی بات کر رہا ہوں، ہو ہی کچھ نہ، دنیا کا ملے ہی کچھ نہ۔ یہ الگ بات ہے کہ خیبر میں سب سے زیادہ مال غنیمت ملے لیکن مولا علی راستے میں ضرورت مندوں کو سارا کا سارا تقسیم کر کے گھر میں آ جائیں، یہ الگ معاملہ ہے کہ اس مال کو لفٹ نہ کروائیں اور سمجھے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اپنے گھر لے کر جانے کے، وہ یہ کام کر دے، یہ کس کے لیے؟ جس کے پاس مال ہے اور وہ دے رہا ہے، اس کی شان ہے وہ خود سوکھی روٹی کھائے، روزہ رکھے، مسکین کو کھلا دیں، افطار کے وقت یتیم کو کھلا دیں، اسیر کو کھلا دیں، خدا بھی ان کی تعریف کرے، یہ ہے ہوتے ہوئے دے دینا۔ میں بات کروں کہ ہے ہی نہیں، معاشرے میں غربت ہے، عام ایک انسان کی زندگی کا جو لیول ہے وہ مغرب کے معاشرے سے نیچے ہے ہمارا، صحت کی سہولیات ادھر بہت بہتر ہے، ادھر کم ہے،